حضور سید صاحب قبلہ ایک اہم سوال ہے۔ آج کل رافضیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، وہ کتاب پڑھی ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ جو لوگ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں انہیں کم سے کم اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ بے شک، جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، بے شک، کہ ان سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ جن سے راضی ہو گیا جی وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو آپ کون ہوتے ہیں اب قاضی بن کے فیصلہ کرنے والے؟ بے اچھا، شک، یہ جتنے لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستند کوئی حدیث نہیں ہے، جی کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ہم ایمان تاریخ کی کتاب پر لائیں کہ قرآن و سنت پر لائیں؟ سبحان اللہ، جب ہمارا ماخذ قرآن و سنت ہے تو ہم تاریخ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اچھا، اب رہی بات ایک یہ، میں کہتا ہوں بھائی تم تاریخ بہت پڑھنے کا شوق ہے، پڑھو آپ، لیکن تاریخ پڑھنے کے بعد اسی تاریخ کا علم جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جی اب آپ بزرگوں کے پاس آؤ اور ان سے پوچھو حضرت تاریخ میں ایسا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو غوث اعظم سمجھائیں گے جی کہ سبحان تم تاریخ پڑھ کر کے گستاخ امیر معاویہ بن گئے ہو۔ اللہ، تو غوث اعظم کہیں گے کہ امیر معاویہ کا مقام وہ ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس گھوڑے کی قدموں سے لگے ہوئے ذرات کے ایک ایک ذرہ جو اڑے گا اس کے برابر بھی کوئی ولی، کوئی غوث، قطب، ابدال نہیں ہو نہیں سکتا ہو ہے۔ سکتا، جی سبحان اللہ، تو تاریخ پڑھ کے آپ یہ آئے تو کم سے کم غوث اعظم کو بھی پڑھ لو آپ، سبحان کم سے کم مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی پڑھ لو آپ، کم سے کم خواجہ غریب نواز کو بھی پڑھ لو آپ۔ یہ سب تو مولا علی کے ایسی اولادیں ہیں اللہ، کہ جنہوں نے صرف اولاد ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے بلکہ ایسا حق ادا کیا ہے، نبی کے دین کے فروغ کے لیے جی اپنے وطن کو چھوڑا ہے، بے شک، اپنے گھر بار کو بے چھوڑا ہے شک، اور دین کا کام کیا ہے۔ بے آج تو شک، بڑا آسان ہے کمرے میں بیٹھ کر کے آپ تبرہ کر لو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے ہر آدمی کچھ تو ایسے جماعت میں آگے وہ سوچتے ہیں مثبت کام کریں گے کوئی جانے گا نہیں، منفی کچھ کام کرو، جی الٹا کام کرو تو ہر آدمی دیکھے گا۔ جی ایسی شہرت پر لعنت ہو جو شہرت ہم گستاخ صحابہ سے حاصل کرتے ہیں، ایسی فخر پر لعنت ہو جو فکر ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جانے بے والی شک، ہو۔ یقیناً اللہ تو معاف کرنے والا ہے اگر آپ توبہ کر لیں گے، لیکن اگر آپ غلطی جان کر کے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی غلطی کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر بھی مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، اختیار والا ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا صحابہ کرام کے تعلق سے خلفائے راشدین کی جو ترتیب حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان کر دی ہے اور فرمایا حضور کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہیں، پھر سبحان عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ تو مخدوم پاک مجدد تھے، بے شک، مخدوم پاک معمولی ہی نہیں ہے، جی بے بہت شک، بڑے عالم تھے اپنے وقت کے۔ جی بے شک، انہوں نے جب ترتیب بیان کر دی ہے تو سارے اشرفیوں کو اسی ترتیب ہی پر قائم رہنا چاہیے۔ جی پھر آپ نے لکھ دیا، آگے تحریر فرمایا مخدوم پاک نے، جو آج میں نے عرس رضوی میں بیان کیا کہ جو شخص چاہے میرے مریدوں میں سے محبین میں سے ہو یا میری اولادوں سے ہو، جو ان کے خلاف اپنا عقیدہ رکھتا ہے وہ زندگی کو گمراہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ، صاف آپ نے اعلان فرما دیا، جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہیں ہے۔ تو اب یہ خلافت میں پہلا نمبر، ولایت میں پہلا نمبر ہے، بھائی سب علم آپ کو کون دے رہا ہے؟ کون یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے؟ حضور نے جس کو اپنا قائم مقام بنا دیا، سبحان، اور قائم مقام بنانے کے بعد مولا علی نے تسلیم بھی کر لیا بے ہے۔ شک، سبحان، تو جب آپ کے ہمارے اجداد نے تسلیم کر لیا، اب ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے جی کہ خلافت میں وہ ہے، امامت میں یہ ہے، تو ولایت میں یہ سب فضولیات جملوں سے کھیلنا آسان ہے، لیکن اللہ کا خوف تو رکھے آدمی۔ بے شک، حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے ہمیں آج کے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حضور محدث اعظم ہند کا عقیدہ دیکھنا بے ہے، شک، ہمیں ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اشرفی میاں اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھنا، حضور سرکار کلا سید مختار اشرف کا عقیدہ دیکھنا، حضور اچھے میاں کا عقیدہ دیکھنا ہے کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ تو حضور محدث اعظم ہند اسی زمانے کے، ان کے عقیدے کی، اپنی عقیدے کی ترجمانی فرماتے ہیں بے شک، کہ شان
حضرت صدیق یہ ہے سید، مقام حضرت صدیق ہے یہ سید کہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا. جی بے ایسا شک. شعر ہے آپ کا کہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا. جب کہی دیا ہر فضیلت کے ہیں جامع، تو نبوت کے بعد جتنے فضائل ہیں وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہیں، چاہے وہ خلافت کی ہو، امامت کی ہو، ولایت کی ہو، سب کے آپ ہیں، کیونکہ حضور نے آپ کو اپنا قائم مقام بنایا. ہر فضیلت کے ہیں وہ ہر فضیلت کے ہے وہ جامع نبوت کے سوا. اب کہاں کوئی گنجائش رہی اس میں؟ تو اب اس میں اب گنجائش نکالیں. ہم اپنے اسلاف کے عقیدے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، پھر سمجھیے. تو ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، جو خانواد اشرفیہ کا ہے اور خانواد اشرفیہ کے اکابر مشائخین کا ہے. اسی عقیدے پر الحمدللہ ہم بھی ہیں، اور تمام ناظرین سے کہیں گے کہ آپ اسی عقیدے پر قائم رہیں. اس کے برخلاف، اس کے خلاف کوئی آتا ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیں. میں کسی کی مخالفت کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن آپ اسی عقیدہ جو مخدوم پاک نے بیان فرمایا ہے اسی پر اپنا ایمان رکھیں، اسی پر آپ قائم رہیں. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے.